میری وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے خاص طور پر درخواست ہے کہ وہ لاک ڈاؤن یعنی کہ دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ واپس لیں، کیونکہ اس سے تاجر بھی پریشان ہیں، اس سے عوام بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ حکومت کے فائدے میں بھی ہے اور عوام کے فائدے میں بھی ہے۔ کیوں میں اپنا، عوام کا اور تاجروں کا مقدمہ پیش کروں گا اس وی لاگ میں، عقل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اور آپ سے درخواست ہے کہ ذرا درد دل کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے وی لاگ کے ساتھ، اور آج کا وی لاگ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے نام خاص طور پر ہے، جو کہ عقل کے حوالے سے، منطق کے حوالے سے، دلیل کے حوالے سے، عام آدمی کے لیے اپنے درد دل کے حوالے سے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ کتنا زیادہ ایکٹیو ہیں، کتنا زیادہ وہ عمل کرتے ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے۔ میں ان کے اگر پروجیکٹ یہاں پر گنوانے شروع کر دوں تو وہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہوئی اس کے بعد یہ خطرہ پیدا ہوا کہ پاکستان میں پیٹرول کی شارٹیج ہو سکتی ہے، توانائی کے وسائل محدود ہوئے، LNG کی امپورٹ جو تھی وہ کم ہوئی، قطر کے سے جو آنی تھی وہ نہیں آ سکی، مسائل تو پیدا ہوئے، اور حکومت نے فوری طور پر، وزیر اعظم نے اس پر سٹیپ لیے، بچت پالیسی جو تھی خاص طور پر انہوں نے دی۔ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ نے درست کیا، اچھا کیا، عوام کو ایک پیغام دیا کہ اشرافیہ قربانی دے رہی ہے۔ وزراء کی تنخواہیں 2 ماہ کے لیے بند کر دی گئیں، بیوروکریٹس کی تنخواہیں، افسرشاہی کی تنخواہوں پر کٹ لگا دیا گیا، تمام سرکاری اداروں کی آدھی گاڑیاں بند کر دی گئیں، ان کا 50-60% پیٹرول جو تھا اس پہ کٹ لگا دیا گیا، سب کچھ اچھا ہوا، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ میں سب سے پہلے اسی پر بات کروں گا۔ یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ جب 28 فروری کو جنگ لگی اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی بچت پالیسی آئی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیٹرول کی، ڈیزل کی بچت ہوتی، لیکن ہمارے پاس اعداد و شمار آئے، آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ مارچ میں ہمارا جو ڈیزل، پیٹرول وغیرہ تھے وہ 14% تک زیادہ استعمال ہوئے۔ اب یہ دیکھیے کہ 100-150 روپے فی لیٹر قیمت بھی بڑھ گئی، حکومت کی درخواست بھی آ گئی، کٹ بھی لگ گیا، لیکن اس کے باوجود مارچ میں جو استعمال ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ٹھیک ہے مارچ کے 2-3 دن زیادہ ہوتے ہیں فروری سے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی 10-15-20-25% استعمال کم ہوتا، وہ 14% استعمال زیادہ ہوا، یعنی کہ عملی طور پر کوئی بچت نہیں ہو سکی۔ اب میں اگلی جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پر لاک ڈاؤن لگا دیا، دکانیں 8 بجے بند کرنے کا حکم دے دیا، اور میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا بڑا مقدمہ لڑتے ہیں، بار بار وہ کہتے ہیں کہ بالکل 8 بجے بند ہونی چاہیے۔ یہ کیا دکاندار، کیا ان کو گھر نہیں جانا چاہیے؟ کیا ان کو اپنے بچوں کے پاس جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے؟ وہ دلیل دیتے ہیں، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو اپنے گھر جانا چاہیے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، لیکن کاروبار کا وقت بھی تو دیکھیں کہ کون سا ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس کاروبار کا وقت ہی جو ہے عصر مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے آدھی رات تک یہ کام جو ہے کاروبار جاری رہتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور جو سب سے بڑی وجہ ہے، پہلے میں وہ دلیل بتا دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یورپ میں، دیکھیے وہاں پر جناب دکانیں جو ہیں سر شام بند ہو جاتی ہیں، اس کے بعد لوگ گھروں میں جا کے آرام کرتے ہیں۔ تو بھائی وہاں کے موسم میں اور پاکستان کے موسم میں فرق کو دیکھیں۔ یورپ میں رات اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، اتنی برفیلی ہوتی ہے کہ آپ رات کو باہر نکل ہی نہیں سکتے، نکلنے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس پاکستان میں دن اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور میں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، بڑے سیانے تھے، دانشور تھے، انہوں نے کہا جناب نجم صاحب یہ تو مغرب کے وقت دکانیں بند ہونی جانی چاہیے، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جناب ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کھولے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ یورپ کو دیکھیں۔ میں نے کہا بھائی موسم کا فرق دیکھو، اور پھر میں نے ان سے کہا جو صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، میرے بڑے سینئر تھے، بڑے محترم تھے، میں نے کہا بھائی جان آپ ذرا اپنی بیگم کو کہیے گا دوپہر کے 1-2-3-4 بجے ذرا کسی بازار میں جا کر دکھائیں۔ میں نے خاص طور پہ میں نے کہا آگے سے آپ کو وہ سننی پڑیں گی کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا، دوپہر کے وقت آپ کس بازار پہ جا سکتے ہیں۔ وہ آگے سے بات ہوئی کہ جناب مالز اور مڈل ایسٹ میں بھی تو گرمی ہوتی ہے نا، کہ دبئی میں اتنی گرمی ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں شارجہ میں اتنی گرمی ہوتی ہے آپ کو۔ میں نے کہا بھائی وہاں پر تمام مال جو ہیں ایئر کنڈیشنڈ ہیں، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ یہاں پر چلے جائیں،
اچھرے چلے جائیں, آپ دھرمپورہ چلے جائیں, شادرہ چلے جائیں, ٹاؤن شپ چلے جائیں, میں لاہور کے بازاروں کی بات کر رہا ہوں, آپ باقی شہروں کے بازاروں میں چلے جائیں, کتنے ایئر کنڈیشنڈ ہیں. ہمارے ابھی بھی 95 96 97% عوام ان بازاروں میں جاتے ہیں جہاں پر دھوپ ہے, جہاں پر گرمی ہے. تو آپ اس کو نہ یورپ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں نہ مڈل ایسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ نے یہاں کا فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی گرمی اور سردی کے ساتھ. آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں. میں اس میں یہاں پر انڈیا کی ایک مثال دوں گا, کجریوال کی. کجریوال نے ایک اپنا جو منشور دیا تو اس نے کہا کہ میرا شہر 24 گھنٹے جاگے گا, اور مجھے ایک لمحے کے لیے میں نے اس کو دیکھا, میں نے سوچا, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. کجریوال یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دلی 24 گھنٹے جاگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, لوگ نکلیں گے, بزنس کی ایکٹیویٹی ہوگی. میں اگلی دلیل کی طرف آ رہا ہوں, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں آپ سے ہوائی بات نہیں کروں گا, میں آپ سے کتابی بات نہیں کروں گا, پریکٹیکل بات کروں گا. آپ میرے ساتھ چلیں. میری لاہور میں کینٹ میں رہائش ہے. میں اکثر رات کے وقت ایچ بلاک کی مارکیٹ میں چلا جاتا ہوں. وہاں پر کھانے پینے کا آپ نے دیکھا ہوگا, اور اس قسم کی مارکیٹس ہر جگہ پر موجود ہیں, لاہور میں بھی, لاہور سے باہر بھی, پنڈی بھی, پشاور بھی, کراچی بھی, جہاں پر رات کے 1-2 بجے تک جو ہے خاص طور پہ کھانے پینے کا کام جو ہے وہ چلتا ہے, اور وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں. میرے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان مجموعی طور پر وہاں سے روزگار کماتے ہیں روزانہ. وہ کوئی 200 400 500 نہیں, 1000 2000 کم از کم کما کر لے کر جاتے ہیں, جس سے وہ دن میں پڑھتے ہیں یا کوئی اور دوسرا کام کرتے ہیں. ان سے ان کے والدین کی دوائیاں آ جاتی ہیں, بچوں کے دودھ آ جاتے ہیں, کوئی فیسیں نکل جاتی ہیں, گھر کا کرایہ نکل جاتا ہے. وہ ایک ڈبل جو آپ جب آپ 8 بجے دکانیں بند کر دیتے ہیں تو آپ یہ فوڈ پانڈا والے بچوں کو دیکھ لیجئے, آپ یہ ہوم ڈیلیوری والے بچوں کو دیکھ لیجئے, آپ ان بچوں کو دیکھیے جب ہم گاڑی جا کر کسی مارکیٹ میں کھڑی کرتے ہیں, وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. آئس کریم لینی ہے آپ نے, پیزا لینا ہے آپ نے کون سی چیز, یعنی کہ وہ آپ کو گاڑی میں لا کر دیتے ہیں, ان کو کچھ ٹپ ملتی ہے, ان کو کچھ معاوضہ ملتا ہے, اور یہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے, غریبوں کا, ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگوں کا. ہم جب 8 بجے کی پابندی لگا دیتے ہیں, ہم اس روزگار کے اوپر چھری پھیر دیتے ہیں, گلا کاٹ دیتے ہیں ان کا, مصیبت میں چلے جاتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم شہباز شریف ان کے روزگار کے اوپر کوئی کٹ لگائیں گے. ان کے سامنے یہ تصویر کا رخ مجھے نہیں پتا کسی نے رکھا ہے یا نہیں رکھا, میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا روزگار بحال کر دیں. یہ بڑی مشکل میں ہے. اور میں آپ کو اس میں صرف یہی نہیں ہوتا, بلکہ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ جڑا ہوا ہے کہ دکاندار جب دکانیں بند کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے اگر وہ 10-15 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو پھر ان کو 30,000 روپے جرمانہ ہے یا پھر بڑی رشوت دینی پڑتی ہے ان کو. وہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ موجود ہے, لیکن اس سے ہٹ کر بھی ایک اور مسئلہ بھی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ بہت سارے کاروبار کام ایسے ہیں کہ وہ دن کے وقت, مثلا میں آپ کو ایک ذاتی بتاتا ہوں, ہمارے گھر پر اے سی کی سروس کرنے کے لیے نوجوان آیا, ریحان, پرانا بچہ تھا جب اس نے کام شروع کیا تھا, اب تو ماشاءاللہ پائی بن گیا. تو ریحان آیا تو ریحان نے مجھے کہا کہ رجب بھائی آواز اٹھائیے گا کہ ہم دن کے وقت تو باہر اے سی کا کام نہیں کر سکتے جو باہر لگے ہوئے, ہم شام کا انتظار کرتے ہیں, شام کے بعد دکان نہیں کھول سکتے, تو اگر ہمیں سب کچھ پہلے ارینج کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اے سی کی گیس ہے, کہتے ہیں وہ 4,500 روپے کلو ملتی ہے, لیکن جیسے ہی 8 بجتے ہیں اور اگر ہمیں اس کے بعد گیس چاہیے تو وہ ہمیں 6,000 روپے کلو ملتی ہے. کہتے ہیں مل جاتی ہے, بلیک میں سب کچھ ملتا ہے. لوگوں نے اس کو ناجائز منافع خوری, یعنی پولیس کی رشوت تو آپ ایک طرف رہنے دیں, بلدیہ کا کام تو ایک طرف رہنے دیں, لوگوں نے اس کو جو ہے ناجائز منافع خوری کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس کو اوپن کر دیں گے, پابندی ختم کریں گے, تو لوگوں کا روزگار کام چلتا رہے گا. اور بہت سارے کام واقعی اس دھوپ میں جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, مئی ہے, جون ہے, جولائی ہے, آگے اگست ہے, آپ یہ دیکھیے نا کہ آگے جب حبس کے دن ہوں گے تو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے. لہٰذا ہم نے جو فیصلے کرنے یورپ کو دیکھ کر نہیں کرنے. یورپ اپنے مطابق, اپنے موسم کے مطابق فیصلے کرتا ہے, اور جو اب بھی دلیل دے رہا ہے وہ ذرا اپنی ماں بہن بیٹی کو کہیں نہ ذرا بازار جا کر دکھائیں اس گرمی میں دوپہر کے وقت, اور ان بازاروں میں جہاں پہ اے سی بھی نہیں ہے, اور 95-97% میں نے پہلے کہا کہ وہ بازار موجود ہیں. تو اس سے ایک اور اگلا فائدہ, میں نے کجریوال کی مثال دی, اس سے ٹیکس بھی جنریٹ ہوتا ہے. جب آپ کی سیل بڑھے گی آپ کو اس سے ٹیکس بھی ملے گا. جب آپ کو ٹیکس ملے گا تو حکومت جو ہے وہ فائدے میں آئے گی, عوام بھی فائدے میں, سہولت مل گئی. وہ تمام لوگ جو کہ دن بھر اپنے آفس میں ہیں, کہیں کام کر رہے ہیں, وہ واپس نکلے ہیں, انہوں نے چھٹی کے بعد 7 8 9 10 بجے جا کر کوئی شاپنگ کرنی ہے, کوئی چیز خریدنی ہے ضروریات کی, تو آپ ان کو موقع دیں کہ وہ خرید سکیں. عوام بھی سہولت, ان کو بھی سہولت,
ताजर भी सहूलत में, और अगर आप 24 घंटे भी बाज़ मार्केट्स को अगर खोलने का कह दें तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी इनकम जनरेट होगी, इससे रोज़गार निकलेगा, और सबसे बढ़कर अवाम को सहूलत वो अपनी जगह पर है, हुकूमत को फ़ायदा अपनी जगह पर है। ये सारी मारूज़ात जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ और दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप ये जो फ़ैसला है लॉकडाउन वाला ये वापस ले लें, लोगों को कारोबार करने दें। आप यकीन करें मेरे नौजवान, मेरे लोग जो हैं मेहनत करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं और टका के काम करना चाहते हैं। 16-16 घंटे जब वो दुबई में जाके काम कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पर भी वो करना चाहते हैं, वो कमा सकते हैं, उनकी कमाई का रास्ता खोलें। ये लॉकडाउन जो है इसको ख़त्म कर दें, लोगों को ईजी कर दें और इससे खुद भी फ़ायदा उठाएं, हुकूमत भी उठाए, उन्हें भी उठाने दें। और रहेगी बचत, वो तो मैंने आपको बता दिया था कि बचत कितनी हुई। पेट्रोल 100-150 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया और अगले महीने 14% ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। भाई लोगों के पास पैसा आने दें, पैसा आएगा वो खर्च करते रहेंगे। गुर्बत जो है रोकने से ख़त्म नहीं होगी, गुर्बत खोलने से, काम करने से, कमाने से ख़त्म होगी। गुर्बत कभी बचत से ख़त्म नहीं हो सकती। आप सब्ज़ी वाले को 10 रुपये कम दे दें, रिक्शे वाले को 10 रुपये कम दे दें, आप किसी को भी 10-20 रुपये कम देते चले जाएं, आप अमीर नहीं होंगे। आप अमीर मेहनत करने से होंगे, कमाने से होंगे। आप अमीर होंगे, आपकी हुकूमत अमीर होगी, आपकी हुकूमत अमीर होगी, वो ज़्यादा सहूलतें देंगी। ये तरक्की का राज है। मेरा ख्याल है मैं अपना मुकदमा पेश करने में कामयाब हो गया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, मैं बड़ा आपसे मेरा मोहब्बत का ताल्लुक़ है, प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, आपका शुक्रिया, हमेशा सुन लेती हैं जब कभी बात आप तक पहुँचती है। और इसके साथ साथ अगर आप मंसूर भाई की इस बात पर कि जनाब स्पोर्ट्स की एक्टिविटी खोल दें तो खोल दें, बड़े लोग हैं, मंसूर भाई एक्सरसाइज करते हैं, आप गरीब आदमी को भी देखें, उसकी एक्सरसाइज को भी देखें, उसकी कमाई को भी देखें। मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा से कहूँगा, मैं मुराद अली शाह साहब से कहूँगा, मैं तमाम वज़राए आला से कहूँगा कि प्लीज़ इस पर गौर करें, वज़ीर-ए-आज़म से बात करें। वज़ीर-ए-आज़म मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस वीडियो के जवाब में ज़रूर मान जाएंगे, ये मेरा यकीन है।